آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے؟ نواز شریف. نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے پیچھے ہٹیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اس چیز کا دکھ ہے کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ باہر ہماری بدنامی بنتا ہے. انہوں نے جو بھی کیا، جتنا بھی ٹائم انہوں نے لگایا، ایٹمی طاقت بنایا ملک کے لیے، جس طرح سے انہوں نے موٹر ویز بنائی، ہر سسٹم کو انہوں نے بہتری لائی. اور نواز شریف اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے بہتری کی ہے. ہم لوگ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور ہم جب یہ سچویشن پاکستان کی دیکھتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن آج کل کیا ہے. یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے اور جو عمران خان صاحب ابھی کر رہے ہیں، ملک ہمارا ایک انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری پرابلمز ہیں. اگر سب لوگ مل کے اس کو سالو کریں بنسبت کہ صرف ہر بندہ اپنی سیاست کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ملک کو ایک اچھی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4 سالوں میں اور یہ جو ابھی نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارا ملک 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. شاید اتنی پرابلمز ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں کو پہلے نہیں تھیں جتنی آج ہیں. اگر آپ انڈیویجولی لوگوں کو دیکھیں، امیر غریب ہر بندہ اس وقت تکلیف میں ہے. کوئی بندہ بھی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ملک ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو تمام لوگوں کو اور خاص طور پہ عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ سے آگے جو اس وقت پورا پاکستان ان کی طرف نظریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے یا کوئی بہتری کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی طرف کام کریں، نہ کہ جو ملک میں یہ دھڑے بندی سے یا کاٹنے سے یا اسمبلیاں توڑنے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلٹی آ جائے گی اور 2 جگہ میں ایک بندے کی حکومت ہو، ایک جگہ میں ایک کی ہو، کراچی میں کسی اور کی ہو. یہ ملک ایک نہیں ہو سکتا. ہم ملک کو تباہی کی طرف تو دیکھ رہے ہیں مگر ہم ملک میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ رہے. اور خاص طور پہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اس چیز کا دکھ ہے کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے وہ باہر ہماری بدنامی بنتا ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی ہماری ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم ایز اے قوم اتحاد نہیں کر سکتے یا یکجا نہیں ہو سکتے. امید ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا ہے اور اتنی تکلیف میں بھی جو شہباز شریف صاحب ابھی کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی مخالفت ہے، کتنی پرابلمز ہیں، فوج کے ساتھ بھی ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ملک کے لیے کام کیا. تو مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی پریشر ہو یا پرابلمز ہوں یا وہ سچویشن کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کو چھوڑ دیں یا اس ملک میں واپس نہ آئیں یا اس کے لیے نہ کریں. انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ان کو اپنے ملک سے اور لوگوں سے پیار ہے. اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو لیڈر سنسیئر ہوتا ہے، یس پولیٹیکلی یا آپ کو بہت ساری پرابلمز ایسی ہو سکتی ہیں جن کی بیس پہ آپ کو کبھی فیصلے لینے پڑتے ہیں، مگر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. اور نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے پیچھے ہٹیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کس پارٹی سے ہوں، مگر میں ایز اے پاکستان اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہم سب کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچنا چاہیے. دیکھو، یہ تو اب پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے یا جو بڑے لیڈرز ہیں یا جو لیڈرشپ آپس میں فیصلہ کرتی ہے، وہ ایک عوام اور ایک نارمل آدمی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. جو لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے یا جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹس یا جو ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم کوئی چیز کہیں کہ یہ ایسا نہیں کر رہے یا ایسا ہونا چاہیے، اس چیز کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیرامیٹرز ان کے حساب سے ہوتے ہیں. وہ اپنی ججمنٹس، اپنے سچویشنز، اپنے حالات کو یا اپنے تمام سینیریو کو خود جج کرتے ہیں. ہم اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے جو بھی کیا، جتنا بھی ٹائم انہوں نے لگایا، ایٹمی طاقت بنایا ملک کے لیے، جس طرح سے انہوں نے موٹر ویز بنائی، ہر سسٹم کو انہوں نے بہتری لائی. اور نواز شریف اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے بہتری کی ہے. اگر میں یہ کہوں نا تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے اور ایک اچھا بندہ اس کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کر چکے ہیں ابھی تک، عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر شاید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم کا جو ڈائریکشن دے دی گئی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اگر میں الفاظ میں بولوں تو رانگ ڈائریکشن میں جانا ہماری قوم کو زیادہ پسند ہے. ایک چھوٹی سی چیز سے حساب لگا لیں کہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائیں یا ایک یوٹیوب ویڈیو بنائیں. اگر وہ رانگ ڈائریکشن میں ہوگی تو وہ ہٹ ہو جائے گی، اور اگر وہ اچھی ڈائریکشن میں ہوگی تو وہ آگے نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو یوتھ ہے وہ سب رانگ ڈائریکشن میں لگ چکی ہے. اور یقین کریے سم ٹائمز بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، ریالٹی میں نہ ہم اچھے مسلم ہیں، نہ ہمارا کوئی کلچر ہے. ہم نے انڈیا کو اور باہر کے کلچر کو مکس کر کے
اپنی جو ہے نا وہ ساری چیزیں بنا لی ہوئی ہیں اور اپنی ڈائریکشن، اپنے مذہب، اپنی چیزوں کو ہم بھول چکے ہوئے ہیں. ہر چیز کو بلا دیا ہے ہم نے. یہ چیزیں اگر آپ خود باہر جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ معاشرے ہر برائی میں، ہر تکلیف میں، ہر مشکل سے نکل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر احساس ہے، برداشت ہے، لوگوں کے لیے ان کے اندر درد ہے اور جانوروں تک کے لیے ان کے اندر درد ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. اور جس معاشرے سے احساس، رحم اور لوگوں کے لیے اچھا سوچنا ختم ہو جاتا ہے، ہر بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کی ایک ہی چیز ہے، اگر ہم سب مل کے ایک ایکیومولیٹو ایفرٹ کے ساتھ اکٹھا ہو کے سب کام کریں تو شاید ہم آگے جا سکتے ہیں. ورنہ آپ پاکستان تو رہے گا زمین کے اوپر، مگر ہم ترقی اور اچھائی ہوتا ہوا کم دیکھ رہے ہیں. اسے میں اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، اور پرسنل کامنٹ میں نہیں کر سکتی. اگر میں نے پڑھا ہوتا اور تنقید بھی پڑھی ہوتی، کیونکہ میرے جو ویوز ہیں یا جو میں آپ کو بول رہی ہوں بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور بڑا مطلب دل سے، کیونکہ میں یہ سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہوں، تو اس لیے اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی. اور ہر بندے کی پرسنل وہ ہے، وہ پرسنل چیزوں کے بارے میں نہیں. اب جیسے عمران خان کہتا ہے کہ گھڑی بیچنا میرا حق تھا، وہ اس کے پرسنل ہے، مگر یہ بات غلط ہے. اگر وہ اس کا اپنا ذاتی ہوتا دیٹ واز رائٹ، مگر یہ قوم کے پیسے کا تھا، قوم کے حصے میں تھا، اس کا حق قوم کا تھا، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. جیسے کہ کوئی بھی چیز، اب جیسے یہاں پہ یہ زمین ہے، یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ کہیں کہ میں یہ زمین بیچتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں اور یہ میری زمین ہے، میں بیچ سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا ملک ہے، مگر یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا آج سے نہیں، ہمیشہ سے کلچر چلا آتا رہا ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے، جو بھی آج دن تک آئے ہیں، ان کے بچے، پھر آگے سے ان کے بچے، یہ اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ نئے لوگوں کی جگہ بنتی ہی نہیں ہے. اب فرض کریں کہ اگر میں کہوں آج کہ جی میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے آپ یہ رائٹ دے دیں کہ میں اس ملک کو ٹھیک کر دوں، تو میرے خلاف 1,00,000 بندہ تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن میری سپورٹ میں ایک بندہ نہیں کھڑا ہوگا. اس وجہ سے کیونکہ میں ایک بات جو کہہ رہی ہوں وہ آپ کو سیدھا جا کے لگ رہی ہے، کیونکہ میں اسٹریٹ فارورڈ آپ پہ تنقید کر رہی ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہاں کا سسٹم ایسا ہے، باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، اس سے اگلی نسل آئے گی. یہ ہمارے ملک کا آج کا نہیں ہے، یہ 30 سال کا نہیں ہے، یہ پچھلے 75 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور یہ آگے بھی ایسا ہی چلے گا جب تک کہ پراپر طریقے سے سسٹم آگے نہیں چلے گا. اس کو آپ نہیں روک سکتے، اس کو میں نہیں روک سکتی، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ جو لوگ ہیں انہی کے بچوں کے آگے مطلب یہ جسے کہتے ہیں نا پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ اسی طریقے سے لگی رہیں گی. اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. چاہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، عمران خان کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کے بچے یہاں پر ہیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقی آپ اسمبلی میں کوئی ایک بندہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاروں اسمبلیوں میں یہ سب جگہ ایسے ہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پگاڑا صاحب سے لے کر جس مرضی کو اٹھا کر دیکھ لیں، بھٹو کا پورا خاندان دیکھ لیں، ہر بندے کو آپ دیکھ لیں. اس میں صرف نواز شریف کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ صرف نواز شریف، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر بندہ اس میں شامل ہے. کبھی پہلے اگر اس کا باپ تھا تو اس سے پہلے اس کا باپ تھا، پھر اس کی بیٹی تھی، پھر اس کا داماد ہے، پھر آگے اس کی بیٹی ہے، پھر آگے اس کا وہ. یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا، اس کو آپ نہیں روک سکتے. آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے؟ نواز شریف.